أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذات محترم، رات کو ہم نے 19ویں تراویح میں 23واں پارہ سنا. اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سن لیجئے. سورہ یاسین جاری ہے. اس پارے کی پہلی آیت میں بجائے اس کے کہ مشرکین کے باطل معبودوں کی مذمت کی جاتی، نہایت حکیمانہ انداز میں یہ فرمایا گیا کہ میں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم بھی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا میں معبود برحق کو چھوڑ کر بتوں کو معبود قرار دوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے بت نجات دے سکیں گے. اس کے بعد اس مومن کو جنت میں داخل کرنے اور اس کی قوم کی تباہی اور ہلاکت کا بیان ہے. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کا بیان کیا کہ سورج، چاند اور سیارے قادر مطلق کے نظم کے تابع چل رہے ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ان میں کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے. آیت نمبر 30 میں 48 میں فرمایا، کفار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. اس کے بعد وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا. آیت 54 سے بغیر کسی ظلم کے اعمال کا بدلہ دینے اور جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور مجرموں کو الگ کرنے اور جہنم کے عذاب کا ذکر بھی ہے. آیت نمبر 65 میں فرمایا، قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے رہے. آیت نمبر 68 میں بتایا، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، یعنی جو بوڑھا ہوتا ہے وہ بچوں کی طرح کمزور ہو جاتا ہے. یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، علمی، فکری، جسمانی قوت سلامت رہیں. آیت نمبر 78 سے منکرین آخرت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر جواب دیا، دوبارہ وہی خالق تبارک و تعالی زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا. حالانکہ اب کوئی ذرہ خاک یا راکھ موجود ہے، پہلے تو انسان کا نشان بھی نہیں تھا. جس رب نے حضرت آدم کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا فرمایا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کرے. مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے. کن بھی ضروری نہیں، صرف اللہ کا ارادہ کافی ہے. سورہ صافات ہم نے سنی. اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے. پہلے شیطان کا داخلہ عالم بالا کی طرف ہوتا تھا، مگر آیت نمبر 10 میں بتایا اب اس کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے. اگر وہ ادھر کا رخ کرے تو اس پر آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں. آیت نمبر 22 سے منکرین آخرت کی بے بسی کا ذکر ہے کہ وہ سرنگوں ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے، سب عذاب میں داخل ہوں گے. آیت نمبر 40 تا 49 میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے. وہ جنت میں اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے. سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے کہ جن سے نہ درد سر ہوگا نہ ان کی ہوش اڑے گی. یہ دنیا کی شراب ناپاک ہے، وہ جنت کی شراب پاک ہوگی،
وہ شراب طہور اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا پیکر شرم و حیا حوریں ہوں گی اور بلند مقام سے جہنمیوں کا اہل جنت مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 62 میں اللہ نے جہنمیوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ وہ شیطان کے سروں کی طرح دوزخ کی جڑ سے پیدا ہونے والا زقوم یعنی تھور کا درخت ان کی غذا ہوگی۔ استغفر اللہ۔ پھر انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ امریکہ، یہ یورپ، یہ انڈیا کے ظالم لوگ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ سن لیں انشاءاللہ سخت عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے طوفان نوح سے نوح علیہ السلام کے ساتھ صالح مسلمانوں کے نجات پانے اور سرکشوں کے ڈبوئے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جب قوم میلہ دیکھنے چلی گئی تو آپ نے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے آگ وہ گلو گلزار بن گئی، اللہ نے اپنے خلیل کو بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچنے کے بعد خواب میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر باپ بیٹا حکم خداوندی پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا دی۔ اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام بچا لیے گئے اور جنت سے دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ بھی واقعہ یہیں پہ ذکر ہوا ہے۔ پھر اللہ کریم نے دیگر انبیاء کرام میں حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، الیاسین، لوط اور یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے، پھر قرعہ اندازی کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی سے دریا میں ڈالے جانے، پھر مچھلی کے نگل جانے کا ذکر بھی ہے۔ اور اللہ کی شان، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، سلامت رکھا، اور تمام مراحل میں وہ اپنی خطائے اجتہادی پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے توبہ کے ارادے سے یہ تسبیح پڑھی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم فرمایا اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل سمندر کے اوپر اگل دیا۔ وہ بیمار تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے لوکی یعنی ایک کدو کی بیل کو اگا کر ان کے اوپر سایہ فگن کر دیا۔ اور قرآن یہ بھی بتایا وہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آیت نمبر 149 سے مشرکوں کی عجب فطرت کا ذکر ہے کہ اپنے لیے بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ اللہ کی طرف جھوٹ پر مبنی اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کا رد فرمایا، اور بعد کی آیتوں میں فرشتوں کی عبودیت کا ذکر کر کے اللہ کریم نے ان کی الوہیت کا رد کیا کہ فرشتے خدا کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کی گئی۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ تمام تعریفوں کا اصل میں حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ صاد ہم نے سنی۔ اس سورت میں کفار کے باطل عقائد، گزشتہ امتوں کی سرکشی اور تباہی، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب علیہ السلام کے حالات اور قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہوا۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت پر کفار کے تعجب کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کے دعوے کرتے تھے، فرمایا اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے یعنی اللہ کے سوا، تو پھر ان کو چاہیے کہ آسمانوں کی طرف چڑھیں
اور ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں کسی کے لیے کہ وہ آسمان کی طرف وہ بغیر کسی وسیلے ذریعے کہ وہ چڑھے، تو پھر انہیں اپنے عجز کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ زمین و آسمان کے اگر وہ مالک ہوتے کفار مشرکین یا ان کے بت، تو پھر وہ آسمان کے اوپر بھی جا سکتے تھے۔ اس صورت میں قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، یہ حضرت شعیب کی قوم ہے اصحاب الایکہ، اس کا اللہ نے ایک مرتبہ پھر ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ کا عذاب سچا ثابت ہوا۔ آیت نمبر 17 سے داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ پرندے زبور کی تلاوت کرتے وقت جمع ہوتے تھے اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر پرندے اور پہاڑ پتھر بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت، حکمت اور قول فیصل عطا کیا۔ ان کے پاس ایک دائر مقدمے کا ذکر آیا، ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کی 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے اور وہ مجھ پہ دباؤ ڈال رہا ہے، وہ ایک بھی میں اس کو دے دوں۔ یہ اس وقت بھی، یہ آج کا یہ لالچ طمع یہ آج کا نہیں، اس وقت بھی لوگ ایسے ہی تھے کہ اس ایک بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ایک کے پاس ایک ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے پاس سے دے، وہ کہتا ہے آپ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے۔ تو یہ حضرت داؤد کے پاس یہ مقدمہ آیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دمبی کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس سے دے، وہ ایک بھی اس سے وہ چھیننا چاہتا ہے۔ فرمایا اکثر شرکاء ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ قرآن سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے وہ اللہ کے بہت اچھے بندے اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 31 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کے پیش کیے جانے کا ذکر ہے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کی آزمائش کا ذکر ہے جس کی تفصیل کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تفاسیر میں مختلف روایات ہیں جن میں سے اکثر اسرائیلی روایات ہیں، اور اس سلسلے میں محقق مفسرین کا ضابطہ اور قاعدہ ہے ہر ایسی روایت جو مقام نبوت کے خلاف ہو اسے رد کیا جائے گا۔ آیت نمبر 41 سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے مصائب کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، ان کے پاؤں کی ضرب سے غسل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ ان کے لیے وسیلہ شفا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے مختلف آزمائشوں سے آزمایا، تکلیفیں مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر کیا۔ بالآخر آپ کو حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، چشمہ نکلا، آپ نے غسل کیا تو آپ کا وہ بدن وہ تندرست ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اہل و مال کی جو نعمتیں ان سے چھین لی تھیں اللہ نے دگنی مقدار میں عطا فرما دی۔ تو جو بندہ مصیبت کے اوپر گھبرائے نہیں، صبر کرے، اللہ اسے زیادہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی کیونکہ اس نے مصیبت میں ساتھ نہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے بری ہونے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ تدبیر بتائی کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنائیں اور ایک ضرب بیوی کو لگا دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ کیا شان ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب علیہ السلام صابر تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے اور اس کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اگلی آیات میں اللہ نے ایک مطلب پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد امجاد کا ذکر کیا۔ یہ سب اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ بندے تھے۔ آیت نمبر 49 میں اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بیان ہے کہ ان کو اہل جہنم کو پینے کے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، استغفر اللہ، جبکہ اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور شراب طہور ملے گا۔ آیت نمبر 71 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق، تمام فرشتوں کے انہیں سجدہ کرنے اور تکبر کی بنا پر شیطان کے سجدے سے انکار کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا
اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جواب طلب فرمایا کہ آدم کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے تکبر کرتے ہوئے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، کیونکہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور اس نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اس کی گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی تھی کہ آپ اس درخت کے قریب چلے گئے تھے، پھر آپ نے اپنی خطا مان لی تھی، اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا لیکن اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا، وہ قیامت تک کے لیے رائندہ درگاہ قرار پایا۔ کیا پتہ چلا؟ کوئی غلطی ہو جائے، انسان سے گناہ ہو جائے، فوراً مان جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اکڑو نہیں، تکبر نہ کرو۔ لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں، میں نہیں کر لی تو کیا ہوا؟ ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غلطی کر کے توبہ کرنا رب کو پسند ہے، غلطی کے اوپر اکڑ جانا انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے، شیطان نے پھر کہا یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ فرمایا تمہیں اجازت ہے، جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا میں اس کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو شیطان نے بھی کہا تھا یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ ہم اس لیے اولیاء کرام کی بیعت کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر ہماری نسبت کسی ولی کامل کے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ ہم بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں گے۔ سورہ زمر ہم نے سنی، یہ سورت کا آیت نمبر 71 اور 73 میں زمر کا لفظ آیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات، مشرکین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا، قرآن کی جلالت و عظمت، مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے، اور قیامت کے وقوع اور حساب و کتاب کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حکم فرمایا دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ مشرک یہ کہتے ہیں ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ جھوٹے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنے والوں کا رد ہے۔ آیت نمبر 5 میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا، رات دن کا نظام بنایا، سورج چاند کو اللہ نے پیدا کیا جو اپنے اپنے مدار کے اوپر وہ گردش کر رہے ہیں، اور اللہ کریم نے انسانوں کو ایک آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ وہی اللہ جو ماں کے پیٹ میں تہ در تہ ظلمتوں میں جنین چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آیت میں 7 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کیا اللہ تمہیں زیادہ نعمتیں دے گا، اگر تم نے ناشکری کی اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آیت 8 میں ایک مرتبہ پھر انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ انسان کو اگر نعمت ملے اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی میں مال و دولت کے آنے کے بعد اکثر انسان اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ آیت 9 میں فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، عالم جاننے والا اور جاہل برابر نہیں ہے، جو اپنی راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزارے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارے، آخرت کے عذاب سے جو ڈرتا رہے، اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھے، اس کا مقام کہیں زیادہ ہے۔ تعلیم امت کے لیے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا آپ کہیے مجھے خالص اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، مجھے سب سے پہلا مسلمان بننے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے سب سے پہلا مسلمان کون ہے، ہم کہیں گے ہمارے پیارے آقا ہیں، حضور سب سے پہلے مسلم ہیں۔ اور فرمایا میں اپنے دین و عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں۔ آیت نمبر 21 میں ایک مرتبہ پھر اللہ کی قدرت و جلال کا بیان ہوا کہ اس نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین میں چشمے جاری کیے، رنگ برنگی فصلیں اگائیں، پھر جب فصل پک کر زرد ہو جاتی ہے تو اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت میں 10 میں مومنین کو تقوی پر کاربند رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی زمین کے وسیع ہونے اور مصائب و علام پر صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ قرآن کہتا ہے جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرے، گلہ شکوہ نہ کرے، اللہ اسے بغیر حساب
بات کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے عذاب شدید اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور اچھی بات سن کر پیروی کرنے والوں کو بشارت اور ہدایت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف نور ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں قرآن پاک کے سرفرینی کو بیان کیا۔ یہ ملتے جلتے مضامین کے اوپر مشتمل بہترین کلام ہے اللہ کا قرآن، جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ کاش ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، کاش ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ضرور بہیں گے، اور آنسو بہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا خوف آپ کے دل میں موجود ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ قرآن عربی میں آیا، اس میں کوئی کجی نہیں۔ اللہ نے 2 شخصوں کی مثالیں بیان کی اس پارے کے آخر میں۔ ایک بندہ کئی آقاؤں کا غلام ہے اور ایک بندہ ایک شخص کا غلام ہے۔ تو قرآن نے کہا کون سکھی ہوگا جس کا آقا ایک ہوگا، جس کے آقا کئی ہوں گے وہ اسے کئی قسم کے کام کہیں گے۔ اس لیے فرمایا اگر آپ ایک اللہ کے بندے بن جائیں گے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر کئی بتوں کو خدا بنائیں گے آپ تکلیف میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔